الله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مجالس لبر شوق نصیب فرما دے دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ایک حدیث میں آتا ہے ابلاغ الخیر خیر من السکوت کہ کسی کے دل میں خیر کی بات ڈال دینا یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے اور والسکوت خیر من املاء الشر کسی کے دل میں بری بات ڈالنا اس سے خاموش یعنی بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے اور اچھی بات کہنا یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے مقصود کسی کو فائدہ ہوتا ہے
اشتیاقہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین حال وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بھائی کہنے لگے کہ میری اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی اتنی زیادہ پریشان۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کو زیادہ پریشان۔ وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگا، کہنے لگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی، اور وہ 4 صورتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مختلف مجالس میں یہ جملہ بھی کروا دیتے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ ایک فرمان برحق و شفیع، یہ زبان اللہ کی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ یہ زبان نہیں بولتی، زبان اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بولتی ہے۔ بچے آپ کو دیکھو زبان موجود ہے لیکن بول نہیں سکتے، وہ زبان۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وما بكم من نعمة فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ بات وہی کہہ سکتے ہیں جو ان نعمتوں کو عطا کرنے والے ہیں۔ کوئی بادشاہ نہیں کہہ سکتے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دعوت تو خود کی شان ہے، بندے کی شان تو دعا والی شان ہے، جوڑی کرنے والی شان ہے، بندے کو دعوت دے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی ہے نا علاج معالجے کے اندر بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کسی کو اطمینان ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی طرف نظر کرے۔ اللہ علیہ فرمائیں گے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے،
دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے، سمجھو یہ بیماری پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے کی، باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ رب کا در نہیں چھوڑنا، جو پلائے نہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ تو ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان، تو وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ 25 پارے میں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، بادشاہت کو انہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے سدا بادشاہی سوچا کیا، سدا بادشاہی کو کیا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یہ دین کی باتیں معلومات کے لیے سے نہ سناتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کے لیے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے پھٹے لگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی خدا کی کار بہت زیادہ، خدا کی نعرے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی نجات کا نام و مدار صرف نعرے پر نہیں، شیطان ہے، شیطان سے بڑھ کر لڑائی کس کی ہوگی؟ جہاں ہم کو پہنچنا ہے وہ جنت کو ہو رہا ہے، جنت کی لایا اللہ تعالیٰ ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے، حکم سے روح ہٹانے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے انکار کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم اس کی صفت ہے، رجیم کا معنی پارا ہوا مردود یا اللہ اپنی حفاظت رکھے۔ شیطان نے 7 لاکھ سال کی 7 لاکھ سال پھر ایک سجدہ بھی اخلاص کے لیے، سجدہ بھی اخلاص کے ساتھ اللہ اپنی حفاظت رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت رکھے، اللہ اپنی حفاظت رکھے۔ شیطان تو منع ہے، شیطان سے پوری حالت شیطان بہت وسیلہ ہے، شیطان شبن یشکر شبن سے اس کا معنی خوب ہے، شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے البعد والرحمت،
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیوں ہے؟ یہ شیطان شاط یشید شیطان اس کا معنی ہے، شاط یشید شیطان سے اس کا معنی ہے سرکش ہونا، تو شیطان بھی بڑا سرکش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہ شیاطین یہ بھی اپنے جو ان کے جو چہرے ہوتے ہیں چہرے یاد رکھتے ہیں، جو دوست ان کے چہرے شیاطین کے چہرے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک آخری سورت میں فرمائی گئی من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ نہ سناتا رہتا ہے کی باتیں تم اپنے ایمان کو ہلاتے ہیں، ہم اپنی حیثیت کو پہچانے ہیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مساوی ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں یہ ادارے یونیورسٹیوں میں یہ تحریت پھیل گئی، یہ تحریت پھیل جائے گا۔ خدا کے لیے یہ بچوں کو تعلیم کے روپ میں ان کے ایمان کو خراب نہ کریں، ساتھ تو خطرہ اپنے بچوں کو یاد کرنا ہے، کئی بچے پڑھ سب تو نہیں یاد کرنا، جو اپنے بزرگوں کے سائے میں ہوتے ہیں، اپنے والدین کے سائے میں ہوتے ہیں، تعلق ہوتا ہے، اللہ بچا لیتے ہیں، مطلب دائیں بائیں کی بڑی خطرناک ہمارے جاتا ہے، میرا حل کر دیتی ہے کہ دھیری کام آئی ہے تو مان لگتا ہے۔ آپ کے پاس سب سے بڑی دولت وہ اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، کلمے کی دولت، نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، یہ سیدھے راستے پر چلنے کی دولت، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ سب ان کی بہتی بہتی باتیں ہوتی ہیں، میرے کروں سوائے دھوکے کے، سوائے ٹھوکنا پن کے میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں آپ حضرات سے، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون کتنا کہاں پر زہر ڈالتا ہے اس کے لیے قادر یا آپ ہمارے بزرگ حضرات ہیں یا کچھ چٹائی پر بیٹھنے والے تو باہر ہی نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی وحدانی ہی دل ہے۔ سب کو رب کھا کے پھر رب کو بھول جاؤ، کل لفظ بولوں میں آپ یہاں لگا کیا ہے آپ کے پاس ہے؟ یہ زبان بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دیکھنے کے لیے آپ کے اللہ نے دیے ہیں، وہ سننے کے لیے کان نہیں دیا، وہ دیکھ کیسا لگتا ہے؟
کہ ہسپتال میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آپ کے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، تم سے پوچھے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کیا پڑا ہے؟ ہمارے بچے ہیں، ان کا خیال رکھیں، احتیاط کیا کرے رہا، سادہ پڑھا لیں، تھوڑا پڑھا لیں، ان کا ایمان تو بچایا رہا، رضاق اللہ پاک کی ذات کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے سکون کا منہ تک نہیں دیکھا رہا، اللہ مجھے بھی روٹی دے رہا، آپ کو بھی دے رہا، کتنے ہمارے بزرگ بھائی ہیں بس ہم کرنا نہیں جانتے، اللہ ان کو بھی روٹی دے رہا، تعلیم سے منع نہیں کرتا، لیکن وہ خدا کے لیے خیال رکھے کہ ان بچوں کے ایمان کا خیال کرے گا۔ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب بار بار ایک جملہ فرماتے تھے، ہمارے اسلام تعلیم سے زیادہ تربیت پر زیادہ زور دیتے ہیں، ان بچوں کی نیک تربیت، نیک اخلاق ہے، ان کے نیک اعمال کا خیال رکھنا، اور ہے اللہ کا شکر ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے کمرے کی شاخ کرنے کو ہمارے اسکول میں پرنسپل ہیں، وہ بتا رہے تھے، اور بچے میں ان کے نصاب میں وہاں پر وہ تصویریں ہیں، اور انہوں نے بڑی نامناسب باتیں رکھا، بچوں کو ذہن خراب کرنا کیا کہوں میں تم نہیں رکھا، قصہ اس کی بنائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ منجبری کا ہمارے نیک اساتذہ ہیں، سارے یونیورسٹی کے نیک اساتذہ کرام، نیک پروفیسر صاحبان، ان کی بھی ذمہ داری ہے یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمانا، اللہ ہم سب کو اللہ یہ باہر سے پڑھ کر آتے ہیں اور باہر کا دعا لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمانا کرائے۔ الحاد اور بے دینیت اللہ نے کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، ہر چیز کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم، ہر چیز کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہے۔ اللہ سورج کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم، سورج کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہے، سورج کو اپنی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس توفیق کر دیتا ہوں، وہ نظام جس کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس میں کبھی ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ برف دیتے ہیں، یہ برف دیتے ہیں، ان کے لیے آپ ان کو جلانے کے لیے، ان کو بند کرنے کے لیے آپ وقت مقرر کر لیں جتنا مرضی، پھر بھی آپ سے ضرور اس میں آگے پیچھے ہو گئے۔ شام کو اتنے وقت میں آپ نہیں برف جلانے ہیں، اور صبح اتنے وقت میں آپ بند کرنے ہیں اپنا، ضرور آپ سے 5 منٹ کا 10 منٹ کا اور منٹوں کا کر لے جاتا ہے، بنتا ہے۔ یہ باہر برف نکلا ہوا ہے، باہر کیا اللہ نے برف نکلا ہوا ہے، یہ سورج نکلا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا ہے، سورج کے نکلنے کے لیے، سورج کے طلوع اور غروب کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے، کبھی اس میں ایک سیکنڈ فرق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رب کا نظام ہو جاتا ہے، کیوں ٹھوکر کھاتے ہو تو ذرا رہا تو قرآن ہوتی نور سے ملا رہتا، صحابہ کرام تم سے بڑھ کر سمجھاتے تھے، انہوں نے کالج میں نہیں پڑھا، یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، سب سے زیادہ یہ انگریز نے کتنا پڑھنا ہم سے سیکھا کرتا تھا۔ یہ اسپین میں 500 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، وہاں یہ پڑھنے بھی آپ سے
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں ان کی نقاری میں اتنے آگے نہ بڑھے کہ بالکل ان سے کیا آگے بڑھ جائے گا. وہاں ظہر کی نماز کے بعد وہاں پر ابو بکر مسجد سعود حال کے علاقے میں ابو بکر مسجد میں وہاں پر بات چیت تھی. بات چیت کے بعد کوئی بھائی ملے، ایک چھوٹا بچہ ملا بڑا مشکل 11-12 سال میں ہو. مجھے ایک نوجوان کہنے لگے یہ بچہ 4 سال ہو گئے یہ تہجد کی نماز پڑھا ہے. یہ لندن کا ماحول، اندھیرے کا ماحول، لیکن یہاں بھی ہمارے والدین نے بزرگوں نے اپنے بچوں کی نیک تربیت کا کتنا خیال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر کوئی بچے نے اپنے شلوار کو تب بہتر کا سر بٹوں کی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہوئے لندن کے ماحول اور مجھے سمجھا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اگر کر دیتے ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں غیروں کی نقل اتارنے کی کیا ضرورت ہے. جن کے پاس جیسی بھی موجود ان کو ڈال کر لے جانے کی کیا ضرورت ہے. نقل وہ اتارے. اجالا تو آپ کے پاس ہے، روشنی تو آپ کے پاس ہے. روشنی قرآن پاک کے اندر ہے، حدیث شریف کے اندر یہ روشنی کرنا. اللہ کا نہ سنا کرتا ہے بھائی کی باتیں نہ کرنا، نہ دیکھا کرنا، تم اپنی ایمان کو ہلاتے رہنا. ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کے بچے ہیں، ان کی خدمت میں میرا خیال اپنی نیک صحبت کا خیال رکھیں، غلط ماحول سے بچے رہنا. آپ کی دل کی تختی سفید ہی رکھنا، اس کو سفید ہی رکھیں آپ، اس کو سیاہ ہونے سے بچائے گا. یہ الحاد کی باتیں، دین سے بیزاری کی باتیں نہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ سمجھ ہوتے ہیں وہ لگا میرا جسم میرا مرضی، میرا جسم میرا مرضی، میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. تمہاری مرضی کہاں چلتی جا رہا ہے؟ تمہاری مرضی چلتی جسم پر ہسپتال میں جا کے تم کیا کرنا رہا ہے؟ ہسپتال والوں سے پوچھے بات کرتا ہے یہ تمہاری مرضی تو نہیں کرتا. کرونا کی وبائی نہیں آتا اور سب نے مسئلہ ویسے تو پردہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ یہ بڑے بورڈ سے بچایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا کیا جسم ہے نا، پوری دنیا کے بادشاہ مل جائے کسی کو ایک نف نہیں دے سکتے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. قرآن پاک کا نام اللہ ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ میاں خود کا نام فرمایا ہے. عرض کرتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے. اب آپ دیکھ لیں باہر، آپ باہر نکلے اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور کیا ہے وہ کیا ہے دل کو بجھا کر ہوتا ہے. یہ سورج گرے لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی بتلاتے ہیں. جو ذات اس بلب کو روشن کر سکتی ہے وہ اس کو بجھا بھی سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان بتائے. پیرا کر دو آپ چاہے دفتر میں ہو، دکان میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، ملازمت میں ہو، آپ کی دولت اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے. اس کی قدر کرے گا پر ہے اللہ کا شکر ہے. اللہ کی محبت رکھی ہے مسلمانوں کے سینے میں لگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بچے ہمارے اپنے بچے ہیں، سکول کالج کے بچے ہمارے اپنے بیٹے ہیں.
اللہ کا جب بھی کوئی ابتدا سنتا ہوں پریشان ہو جاتی ہے تو یہ تیار نہ کرنا وہاں ہمارے نیک کا سازہ خیال رکھا کرے ان کی نیک تربیت کا بھی خیال رکھا کرنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ آپ اللہ سے گزرے اسکول کے ماحول سے گزرے کالج کے ماحول سے یونیورسٹی کے ماحول سے گزرے لیکن میرے گھروں سب کی صحبت لے کے الحمدللہ لے اس کو لے حکیم محمد فرمائے لگے انگریزی پڑھانے والے استاد لے ہوں ان کی نیکی کا پڑتا ہے غلط ماحول سے بچے غلط صحبت سے بچے اللہ تعالیٰ آج موت آ جائے یہ جنازے کی چارپائی پر یہی ڈگری ایمان کی ڈگری سے آ جائے گی سب ختم کیا دنیا کی علی میں شمار آتا پہلے پرسوں مجلس میں کرا سکندر ذو قرنین 4 بادشاہ بولے 4 بادشاہ جن کی پوری دنیا پر بادشاہ تھی ان میں سے 2 مسلمان ایک اللہ تعالیٰ کے نیک محمد سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذو قرنین جن کا تذکرہ بھی آتا ہے جو سورہ پر ہے پوری دنیا پر بادشاہ اور جب ان کے انتقال ہونے لگا تو نصیحت کی جب مجھے غسل دینے کے بعد جنازے کی چارپائی کو لیتا ہے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں عبرت نام ہے نصیحت کرنا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ پوری دنیا کا بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے دنیا کی دولت اور سامان کوئی چیز الگ نہیں جا رہے اگر گئے تو بس اپنا ایمان ساتھ لگیں گے کہ وہ مسلمان تھے ان کو بھی سمجھتے تھے کہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنا ایمان پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر قائم رکھے نیک راستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے یہ فتنوں کا دور ہے سب کی دوہری ذمہ داری ہے اپنے ایمان کی حفاظت اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت اپنے بھائیوں کے ایمان کی حفاظت اپنے دوست احباب کے ایمان کی حفاظت حدیث میں بھی آتا ہے المرء علی دین خلیلہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے آدمی اپنے دوست کے نظریات پر ہوتا ہے اپنے دوست کے خیالات پر ہوتا ہے میں سوچ سمجھ کر دوستی لگائے سوچ سمجھ کر دیکھ لے وہ کس کے ساتھ دوستی لگایا ہے نہ پیا تو ان کے ساتھ چائے آپ لگا نہ کھائیں کے بسکٹ آپ لگا زہر ہوتا ہے کہ طرح کیوں اپنی ماں کو ہلاتے رہتا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ اپنے بچوں کے تعلیم میں بھی خیال رکھا کریں آپ کوشش کیا کریں چلو سکون ہے اس سکون کا انتخاب کریں کم از کم بچوں کا ایمان بچے رہا جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی ان کے پاس سوائے دل اور فریب کے اور دھوکے کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس رہتا کیا ہے ان کے پاس ان کے پاس رہتا ایک بڑے آدمی کے پاس ایک بڑے آدمی ہر چلا ہے کھیتوں میں ہر چلا ہے ان کے پاس ایک تہری آ گئی یہ نظام کشش سے چل رہا ہے یا خود کی کشش سے نظام چل رہا ہے کشش سے نظام اب ان کا نتیجہ ہے اب آپ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے ہے جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں پر جو مقناطیس لگا ہوا ہے یہاں اس مسجد میں کشش ہے آپ سب کو پھینک دکھا جائے اور جمعہ کی نماز سے جمعہ کی نماز کے بعد شیخ صاحب اب دوسرا کو کشش ہوگی وہاں سمجھا دیں آپ اپنے گھر پہنچا دیں بوڑھے آدمی سے کہا کہ پورا نظام کچھ نہیں چل رہا ہے تو بوڑھے آدمی ہر جلا دیتے ہیں ان کے پاس لاٹھی موجود اس کے لیے بیلوں کو ہانپ رہے ہیں وہ لاٹھی تہریے کے سر پر ماری تہریے کے سر ماری وہ آپ بولا ہوگا یہ آپ لاٹھی کیوں ماری ہے تو میں نے کہا ماری یہ آپ کے سامنے مقناطیس لگا ہوا تو پھینک دی آپ کے سامنے کشش سے پھینک دیا دماغ اس کا ٹھیک ہوا ہمارے بزرگوں نے لاٹھی کا نام رکھا روشن دماغ تو بوڑھے آدمی کی لاٹھی نے تحریر کا دماغ ٹھیک کر دیا امریکہ میں ایک پروفیسر تحریر ان کا ہوتا ہے جو چیز نظر آیا تو کہتے ہیں
ایک دفعہ آگے جو چیز نظر آئے وہ جو چیز نظر آئے وہ موجود نہیں آپ ایک تعلیم میں کھڑو کلاس میں کھڑو سر آپ میں عقل ہے عقل ہے ہاں ہے میں دکھاؤں ہے سر پاڑ عقل دکھائے تو جائے دنیا میں کتنی چیزیں ہیں آپ کا میرے حضرت فرمائے لگے یہاں آج میں سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے آدمی کے جسم میں 30 کروڑ پوزے موجود ہیں 30 کروڑ پوزے موجود ہیں یہ ایسا اندر ایک نظام میں کمر کا تک رہا میرے حضرت فرمائے 30 کروڑ کارخانے ہیں کارخانے یاد کرا تو جا سکتے ہیں ایسا سعودی عرب میں ریاض شہر میں ریاض شہر میں مجھے کوئی دل کی تکلیف کوئی دل کاٹ تھا مجھے وہ عسکری ہسپتال ریاض شہر میں وہاں پر ہمارے بھائی آتی صاحب ہمارے سالے لگے اور وہاں وہ ہسپتال میں اب یہاں وہ دل کے اوپر کوئی مشین سی لگائی دیکھا تو پورا کمرہ پورے کمرے میں آواز بول رہی پورے کمرے میں آواز آ رہی ہے ہماری بات میں بتانا کہ آپ کے دل پہ چلنے کی آواز آ رہی ہے دل پہ چلے وہ دل وہ خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے یہ خون کو پمپ کرنے کے لیے آواز آ رہی ہے تو کمرہ پھر یہ کتنی بڑی اندر فیکٹری چل رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی ہے کتنے بڑے بڑی پتہ ڈال کر اس لیے اللہ یہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ تم اپنے اندر جھانک لو تو مجھے پہچان ہو جاتا لیکن آنکھیں چمگادر والی ہوں آنکھیں چمگادر جیسی ہوں ان کو چمگادر کو دن میں سورج دیا یہ سورج کی روشنی کو قصور نہیں وہ چمگادر کی آنکھ کا قصور ہے آنکھیں بھی نیک صحبت سے کھلتی ہیں غلط صحبت ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے دل کو اندھا کر دیتی ہے اندر کی بیائی سے معلوم کر دیتی ہے دل بھڑک دیتا ہے بھائی جائے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوشیاری کامیابی اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کی ہمارے اپنے بچے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں کیوں دائما میں اپنا بہانا نیک صحبت میں رہیں غلط ماحول سے بچے غلط صحبت سے بچے رہنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کچھ نہیں ہے دنیا کی رنگینی کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ تو ایک بھاگ جیسی ہے آخرت کی باتیں سب حقیقت ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ یہ روزہ کیا رکھواتے ہیں اللہ یہ روزہ کیا رکھواتے ہیں سال بھر جو نعمتیں کھانے کو نہیں ملتی وہ اللہ ایک مہینہ کھلا دیتے ہیں نعمتوں کو دسترخوان سے ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اپنے دین پہ قائم رکھے نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے عرض کر دوں کہ لاہور گھر نہیں وقت رہے ساتھ ہمارے گرو ہیں آپ چاہے گلبرگ میں رہے مالگاؤں میں رہے لیکن یہ سب نہ ہوئے گھر نہیں آتے گھر تو اللہ میں اوپر گھر بنا آپ میرا لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے یہ جذبہ ہے آپ کا یہ ہماری زندگی کا مقصد کا خلاصہ ہے کرنا اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں بہت آسان نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے روزہ رکھ لیا زبان سے سچ بول رہے اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت آپ جمعے کے دن محبت سے تشریف لائے ایک قدم اللہ تعالیٰ یہ خوشی سے بس باقی اپنے ایمان کی حفاظت رکھیں ہمارے بچے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کریں نہ پڑھائیں سکوں میں جہاں کہ ایمان سے واپس رہا چٹی روٹی کھا اتارا کر رہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ ہمارے بچوں کی ایمان اللہ ان کو برکتوں سے بھر دے اللہ ان کی روزی کی وسیلہ اللہ کو برکتوں سے بھر دے اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے کہ اللہ تعالیٰ آخرت وہ دوست ہے دنیا کو آخرت کا سایہ ہے آخرت بن گئی تو سب سے بڑھ گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان کا قائم رکھے